جب بھی کوئی مشکل آئے، جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو کہ جو بظاہر حل ہوتا نظر نہیں آتا، کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس کے آنے سے انسان کو تکلیف ہو اور انسان پریشان ہو، تو اب کرنا کیا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ سے منوانا تھا۔ اللہ یہ مسئلہ ہے تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حل کر دیں۔ اللہ یہ بیماری آ گئی ہے، اس کا تحمل نہیں کرتا، تحمل نہیں ہے مجھ میں، اللہ اس بیماری کو تو صحت والی نعمت سے مجھے مالا مال کر دے۔ تو ہماری ترتیب الٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں جب تکلیف پہنچتی ہے جسمانی طور پر، خواہ وہ مشکل صورت میں ہو، مشکلات کی صورت میں ہو یا بیماری کی صورت میں ہو، مقدمے کی صورت میں ہو یا مخاصمت و دشمنی کی صورت و مخالفت کی صورت میں ہو، کہیں پھنس جائیں تو ہم سب در کھڑکاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، ہر دروازے پہ، ہر آستانے پہ جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہاں سے حل ہو، اس سے حل ہو، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اگر نہیں گئے تو اللہ کے پاس نہیں گئے، اگر نہیں منوایا تو اللہ سے نہیں منوایا، منت زاری نہیں کی تو اللہ کے سامنے نہیں کی، بندوں کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں، بندوں کے سامنے منت کر لیتے ہیں، بندوں کے سامنے کئی چکر لگاتے ہیں، بندوں کے سامنے معذرت اور معافی مانگتے ہیں۔ ایسا کم ہے، اور کم لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو سب سے پہلے اللہ کے حضور آنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے یہ بات منوانی ہے، اے اللہ دکھ تو نے دیا، سکھ دینے والا بھی تو ہے، پریشانی تیری طرف سے آئی ہے، پریشانی سے مجھے نکال، یہ بھی تیرا کام ہے۔ ہماری ترتیب الٹ، اوروں کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے 10 سے سوال دراز کرتے ہیں، اس کی منت خوشامد کرتے ہیں، اس کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اس کے سامنے فلانے کے سامنے ترلے کرتے ہیں، کام نہیں بنتا، بگڑتا جاتا ہے، بنتا نہیں ہے، سنورتا نہیں ہے، الجھن اور الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ سے منوایا نہیں ہے۔ جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، جو دلوں کو مسخر کر لیتا ہے، جو دلوں کو تمہارے کام کے لیے تیار کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے، اس سے منوایا نہیں۔ اپنے اللہ سے منوائیں۔ ہاں، جب اللہ سے منوائیں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ہم جب اللہ سے منوائیں گے تو پھر ہمیں دوسروں کے سامنے جانے کی، گڑ گڑانے کی، منت سماجت کرنے کی، اور گویا جس طرح کہتے ہیں کہ وہاں طواف اور چکر کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معاملہ اللہ سے پہلے ہی حل کر لیا، اللہ سے منوا لیا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کوئی خالی نہیں آتا، بھر دیتا ہے۔ خالی جاؤ، خالی دامن لے کے جاؤ، جھولی بھر کے آؤ، یہ وہ در ہے۔ کائنات کے جن دروں پر بھی جائیں، عموماً یہی ہوتا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ کچھ لے کے جاتا ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا گھر ہے، اس کا در ہے، اس کی عدالت ہے کہ جہاں بندہ جائے کچھ نہ لے کے جائے، دامن خوشیوں سے بھر کے آئے۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے، ہماری ترتیب الٹ ہے کہ ہم اللہ کے پاس جاتے نہیں۔ آخری بات ہماری یہ ہوتی ہے، کیا ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا، خیر نہیں ملی، فلاں وکیل سے ہم نے کیس لڑوا لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، سنوائی نہیں ہوئی، وہاں پھنس گئے تھے، وہاں ہم نے علاقے کے بڑے آدمی سے بات چیت کی، لیکن ہمارا مسئلہ جوں کا توں بلکہ بگڑتا گیا۔ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ والی گلی ہے جی، آ جاؤ اسی میں بندہ آتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تم آخر میں وہاں آئے ہو جہاں سب سے پہلے آنا تھا، جہاں سب سے پہلے آنا تھا وہاں تم آخر میں آئے ہو۔ یقین جانیے، آپ یقین جانیے، اپنی ترتیب کو الٹ دیجئے، آپ سب سے پہلے اس کے در پہ آئیے کہ اب جب
تم سب سے آخر میں جس کے دروازے پہ آئے ہو سب سے پہلے اسی کے دروازے پہ آئیے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔